السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آپ کی رپورٹس نارمل ہے، کچھ فارمیلٹیز کے بعد آپ گھر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے چند ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اس عرصے میں اپنے باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیتے۔ آج وہ ان سے مل کر انہیں اپنے تمام حالات سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی سوتیلی بہن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نیا فون لے کر دو گی۔ کیا تم لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں نہیں لے پائی، کام کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اگلی بار لے آؤں گی، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا اپنی بہن کی شکل دیکھنے کا، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ عفاف کے دل سے اتر کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اس نے سردار کے پاس سے ملا ہوا اپنی بہن کا فون نکالا اور دراز میں رکھنے لگی۔ جب اس کی بہن اندر آئی، میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا فون چوری کیا؟ تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو، بذات ہو، اس کی بہن فریال نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑی تھی، جبکہ فریال دانت پیستی رہ گئی تھی۔ تم نے پہلے میرے باپ کا پیار مجھ سے چرایا اور اب میرا فون چوری کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک نہایت گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے دل میں بھرا زہر دھیرے دھیرے زبان پر آ رہا تھا، جو عفاف کے دل کو بری طرح چیر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے بیڈ پر گرتی سوچ رہی تھی کہ اس نے فریال کو زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر فریش ہوئی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آ کر بال سکھانے لگی، فون پر سردار کی کال نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہیلو، 2 منٹ میں تم نیچے آ رہی ہو؟ اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہیں آئی تو میں تیسرے منٹ میں تمہارے دروازے پر موجود ہوں گا، اور پھر اپنے بابا کو میرے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تم خود بہتر جانتی ہو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ عفاف لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہی دم لیا۔ سر، آپ یہاں؟ اس نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں تو کیا تم میرا یقین کرو گی؟ اس نے عفاف کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے پوچھا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں امید کرتی تھی کہ سردار گروپ آف انڈسٹریز کا مالک صرف اس سے ملنے کے لیے گھر پر آئے گا۔ آہ! سردار نے اسے اپنے پاس کھینچا تو اس کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ لگتا ہے تم ابھی ابھی شاور لے کر آئی ہو۔ سردار نے اس کی گردن میں منہ گھسائے اس کے نم بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ عفاف کچھ بولتی، سردار نے اس کے لبوں کو قفل لگا دیا تھا اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ کچھ پرلطف اور حسین لمحے گزارنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عفاف نے دل میں سوچا کہ اگر وہ سردار کی تیز دھڑکن نہ سنتی تو جو اب یہ سب ہوا اسے وہ صرف وقت کی ضرورت سمجھتی، جبکہ یہ خاص احساسات تھے۔
سر کل میری جان بچانے کے لیے شکریہ، عفاف نے وہیں سر رکھ کے کہا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر دیکھا جہاں سردار سیٹ سے آنکھیں بند کر کے سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سو گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جب عفاف اس کے پاس ہو تو سردار کا سونا ناممکن ہے۔ اس کے بابا کی کال آنے لگی تو اس نے فوراً کال پک کی۔ جی بابا، میں حریم کی طرف جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر تک گھر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹی اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ پلیز مجھے اس اسٹریٹ کے سائڈ پر ہی اتار دیں، اس سے آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ لڑکی، کیا تم لوگوں پر ہمارا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہتی؟ اس میں چھپانے والی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں۔ تو پھر ڈرنا کیسا؟ کیوں، کیا کہتی ہو؟ کیا آج رات میرے ساتھ گزارو گی؟ اس نے پھر سے عفاف کے قریب کھسکتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے کہا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ سردار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کسی بھی وقت شروع ہو جائے۔ اس کو منہ بسوڑتے دیکھ وہ پیچھے ہوا اور اپنے فون کی طرف دیکھنے لگا، مگر دل میں سوچا کہ جب بھی وہ اسے تنگ کرتا تھا اور اس کے تنگ کرنے پر جو عفاف کے چہرے پر چڑھنے کے تیکھے سے مزے کے تاثرات آتے تھے، وہ ایک دم پرائس لیس ہوتے تھے، جس کے لیے سردار ساری زندگی ایسا کرنے کو تیار تھا۔ اللہ حافظ سر، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس کا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کو۔ جب تک وہ چلا نہیں گیا عفاف وہیں کھڑی رہی۔ اسے جاتا دیکھ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب تک وہ سردار کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھی رہے گی اور کب وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آئے گی۔ ایسا لگتا تھا تھوڑے سے وقت میں کتنا کچھ سہ لیا ہو اس نے، اسے جیسے کئی سال بیت گئے ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی اور فروٹس اسٹور سے اپنے بابا کے لیے کچھ فریش فروٹس خریدے۔ جیسے ہی وہ جانے کو پلٹی تو آلیان کو اپنے پیچھے دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اور وہ ہڑبڑاہٹ کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آئی تو آلیان نے فوراً اسے کس کر پکڑتے سائڈ پر کھینچا۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیوں مروانا چاہتی ہو؟ آلیان کے طنز کرنے پر عفاف نے اسے زور کا پیچھے دھکا دیا۔ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا جو یہاں بھی آ گئے ہو مجھے تنگ کرنے؟ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ عفاف نے غصے سے کہا۔ گھبراؤ مت، بس میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اس نے نظریں دوسری طرف کرتے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے تمہاری پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے بھی مت آنا، کیونکہ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی، عفاف نے سنجیدگی سے کہا تو آلیان اس کے ہاتھ سے فریش فروٹس کے شاپر لیتا آگے آگے چلنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سردار کو چھوڑ دوں تو تمہیں اس کے لیے خود اس سے بات کرنی پڑے گی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ عفاف نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ اور اگر تم سردار کو مجھ سے دور کر دو گے تو میں اس کے لیے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو بھی تھا وہ سردار کے ساتھ تذلیل بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کتنے پیسے دے سکتی ہو تم مجھے؟ آلیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کیا واقعی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، مگر کیوں؟ تم تو سردار کے دوست ہو، پھر میری مدد کیوں کرو گے؟ عفاف نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ اور تم ایک ساتھ ہو، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں کسی بھی لڑکی کو سردار کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتا۔ اور یہاں تو وہ تمہارے لیے حساس ہو رہا ہے جو نہایت ناقابل قبول ہے۔
اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ سردار کے لیے نہایت فکر مند ہے، مگر ایسی فکر کہ لڑکیوں کا دور کر دینا، بھلا یہ کیسا پیار ہوا؟ کہیں وہ تو نہیں؟ اس سے آگے عفاف سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے گھر کے آگے پہنچ کر آلیان نے اسے فروٹس کی شاپ پر پکڑائے۔ یہ لو، میرے گھر کا راستہ بھی جانتا ہے۔ عفاف نے دل میں سوچا، جب تمہارا ذہن بنے تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل آپ کے پاس آؤں گے ایک اور نیو ایپیسوڈ لے کر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔